اسلامی تاریخ کی سب سے مشہور سلطنت جسے ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے آخری عظیم سلطنت کیسے قائم کی جس کا دبدبہ پوری دنیا پر 600 سال سے زیادہ رہا، اور کیسے عثمان غازی نے اس کی بنیاد رکھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پوائنٹ آف ہسٹری، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو عثمان غازی کی زندگی کی مکمل کہانی سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ 1259 کو عثمان کی ولادت سوغوت میں ہوئی۔ عثمان کی ولادت سے پہلے ارطغرل کے 2 بیٹے تھے، لیکن عثمان اپنی قابلیت، ذہانت اور قائدانہ صلاحیت کی بنا پر اپنے بڑے بھائیوں سے کافی جدا تھے۔ عثمان غازی اپنے والد ارطغرل غازی کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لے چکے تھے۔ ارطغرل کی وفات کے بعد جب عثمان اپنے قبیلے کے سردار بنے تو انہوں نے اپنے علاقے سے ملحق بازنطینی علاقوں پر حملہ شروع کر دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ بازنطینی فوجیں اکثر ان کے ملک میں حملہ آور ہوتی رہتی تھیں۔ اپنے والد کی سوچ کے مطابق اس نے قائی قبیلے کی بڑھوتری جاری رکھی۔ ارطغرل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی بزرگان دین سے تعلق برقرار رکھا، جن میں شیخ ادیبائی سے ان کی زیادہ قربت تھی، اور انہی کی بیٹی سے عثمان کی شادی بھی ہوئی۔ تاریخ میں عثمان غازی کا خواب بے حد مقبول ہوا۔ وہ خواب کچھ یوں ہے کہ عثمان نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت اس کے سینے سے نکلا ہے جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں پوری دنیا پر چھا گئیں۔ اس درخت کی جڑ سے نکل کر 4 بہت بڑے دریا بہہ رہے ہیں، اس کی شاخوں کو 4 بڑے پہاڑ سنبھالے ہوئے ہیں، پھر تیز ہوا چلتی ہے، اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم شہر کی طرف کر دیتی ہے۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ تھا جہاں 2 بر اعظم اور 2 سمندر ملتے تھے۔ اس شہر کی شکل ایک انگوٹھی کی طرح تھی۔ عثمان ابھی اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان کے اس خواب کا بہت عمدہ سمجھا گیا۔ لوگوں نے اس کی تعبیر کچھ یوں کی: خواب میں دیکھے گئے 4 دریا دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈنیوب ہیں۔ 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس ہیں۔ انگوٹھی کی طرح نظر آنے والا شہر قسطنطنیہ تھا۔ یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک غیبی اشارہ سمجھا گیا۔ سلجوق سلطنت کے دارالحکومت کونیا پر جب منگولوں نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کا خاتمہ کر دیا تو عثمان کی جاگیر خود مختار ہو گئی۔ اس خطے پر عثمان نے آزاد حکومت قائم کر دی اور انہی کے نام سے سکے بھی چلنے لگے۔ عثمان کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی سلطنت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی، لیکن عثمان کے دور میں وہ سلطنت کمزور اور بہت چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود عثمان کی جاگیر سے بڑی اور بہت طاقتور تھی۔ اس سلطنت کے قلعے دار عثمان کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، اسی وجہ سے عثمان اور بازنطینی سلطنت کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان غازی ان لڑائیوں میں بڑی بہادری سے لڑا اور بازنطینی سلطنت کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان میں سے سب سے مشہور علاقہ بروسا تھا۔ عثمان بہت بہادر اور عقل مند حکمران کے طور پر ابھرا۔ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف قائم کیا۔ ان کی زندگی بہت سادہ تھی، کبھی دولت جمع نہیں کی، مال غنیمت سپاہیوں میں تقسیم کرتا اور باقی حصہ غریبوں اور یتیموں کو دے دیتا۔ ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے آج بھی اسلامی دنیا انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جب عثمان غازی نے اپنے علاقے میں سلطنت قائم کی اور مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تو اناطولیہ کے علاقوں میں موجود بازنطینی گورنروں کو پیغام بھجوایا، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ ادا کریں، اگر نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد بہت سو نے اسلام قبول کیا، کئیوں نے جزیہ دیا اور باقیوں کے خلاف جنگ ہوئی۔ ان میں کونیا اور بصرہ کی جنگیں کافی مشہور ہیں۔ سلطنت کے قیام کے بعد عثمان غازی اور بازنطینی حکمرانوں کا پہلا بڑا ٹاکرا ہوا۔ اس جنگ میں عثمان نے کامیابی حاصل کی۔ اس جنگ کے بعد عثمان نے ویسے تو کئی جنگیں لڑیں، لیکن سب سے مشہور بصرہ کی جنگ ہوئی۔ بازنطینیوں کو شکست دینے کے بعد عثمان نے اپنا رخ بڑے بڑے شہروں کی طرف کیا۔ بصرہ کی فتح کے بعد عثمان کو ایک مرض لاحق ہو گیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے عثمان 1326 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی وفات کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ اس طرح یہ عظیم سلطنت قائم کرنے والا تو چلا گیا، لیکن یہ سلطنت پھیلتی گئی، حتیٰ کہ اس کی سرحدیں یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بر اعظم میں پھیل گئیں۔ انہی کی اولاد میں بڑے بڑے حکمران پیدا ہوئے، جن میں سلطان
سلطان محمد فاتح بہت مشہور ہوئے۔ انہوں نے ہی عیسائیوں کے سب سے طاقتور اور عظیم الشان شہر قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اگر آپ سلطان محمد فاتح کی مکمل ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور عثمان غازی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کامنٹ میں اس کا اظہار ضرور کریں۔